حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میں کرن یعنی یمن کا جو علاقہ کرن ہے وہاں سے مجھے ٹھنڈک آتی ہے اور وہاں پہ میرا ایک محبت کرنے والا اویس موجود ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کرن جو گاؤں ہے وہاں پہ پیدا ہوئے۔ کرن اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں جب کھدائی کی جا رہی تھی اس گاؤں کو بنانے کے لیے تو وہاں پہ سینگ نکلے تھے، جس کی بنا پہ آپ کو اس جگہ کو کرن کہا گیا۔ کرن عربی زبان میں سینگ کو کہتے ہیں۔ آپ کے والد جو ہیں وہ آپ کی ابتدائی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ والدہ آنکھوں سے نبینی تھی اور آپ نے پھر والدہ کی جو خدمت کی نا اس میں ہی کمال حاصل ہوا، کیونکہ والدین کی خدمت کرنے سے خدا تعالیٰ کمال ایسا عطا کر دیتا ہے کہ جو بڑے بڑے صوفیہ اکرام اپنی عبادات پر وہ کمال حاصل نہیں کر پاتے جو والدین کی خدمت میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال عطا کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ آپ نے جانا ہے وہاں پہ یمن میں، وہاں پہ کرن میں اویس نام کا ایک بندہ ہوگا، اس کو یہ جبہ دے کر میری امت کی بخشش کی دعا کروانی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور حکومت آئی تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو آپ نے حج کے بعد تمام جتنے بھی زائرین لوگ آتے تھے ان کو بٹھا لیتے، تو ان کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے، پوچھتے کہ کہاں کہاں سے آئے ہو، کوئی ایسی بات کوئی خدمت جس میں کمی ہو تو وہ عمر بن خطاب اس کو مکمل کرے۔ تو اس طریقے سے پھر آپ نے ایک بار یہ بھی پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو یمن سے آئے ہیں؟ تو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے جو یمن سے آئے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ان میں سے بنو قریظہ کے کون لوگ ہیں، بنو تمیم کے کون لوگ ہیں؟ پھر انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ پھر فرمایا کہ جو کرن سے آیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تو ایک ہی شخص تھا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا امیر المومنین، میں کرن سے آیا ہوں۔ تو آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ وہاں پہ اویس بستے ہیں، ان کے بارے میں تجھے علم ہے؟ تو اس نے اپنے رشتے کا بھی تعلق بتایا کہ میں جانتا ہوں، لیکن وہ جو ہے وہ عقل ان کی پتہ نہیں کہاں پہ زائل ہو گئی ہے، وہ جنگل میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ اونٹ چراتے ہیں اور سارا سارا دن وہ نا بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو بات نہیں ہے، اصل میں اس کو نہ سمجھنے والے لوگ بہکے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ کا بہت ہی بڑا ایک مقرر بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور آپ نے سفر شروع کیا۔ جب وہاں پہ پہنچے تو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز میں مصروف تھے، تو آپ نے نماز مکمل کی تو دیکھا تو پیچھے جو ہیں وہ دو شخص جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تو مزدور آدمی ہوں، آپ اونٹ چرا رہے تھے، اونٹ چل رہے تھے، آپ نماز میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اونٹ چرا رہا ہوں اور مزدور آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا نہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام جو ہے یہ اویس ہے۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ان کو فرمائی کہ پتہ ہے کہ تیرے ساتھ کون لوگ مخاطب ہیں، یہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی کہ امیر المومنین جو ہیں وہ میرے پاس آئے ہیں، تو آپ جو ہے وہ خوشی سے آپ جھوم اٹھے۔ تو آپ نے یہ بات عرض کی کہ امیر المومنین آپ مجھے حکم فرماتے میں آ جاتا، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ تو آپ نے جبہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جبہ مبارک پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد یہ بات آپ نے فرمائی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ ہے، آپ نے اس طرح حکم دیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے آپ نے بخشش کی دعا فرمانی ہے۔ تو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کو سنتے ہی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جبہ سامنے رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ اے اللہ، میں اس جبہ پہننے سے پہلے ہی تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا کہ میں نے 10,000 بندہ جو ہے وہ بخش دیا۔ عرض کی کہ 10,000 تو بہت کم ہے، پھر دعا کی 20,000 ہوئے، فرمایا کہ نہیں اس سے زیادہ چاہیے۔ تو پھر فرمایا حکم ہوا یہ کہ جو بنو قریظہ ہے یا بنو تمیم ہیں، ان کے جتنے بھی جانور ہیں، بھیڑیں ہیں، ان کے بالوں کے مقدار کے برابر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخش دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس جبے کا جو حضور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہنا ہے، اس کا کمال بھی اویس ہی جانتے ہیں، کیونکہ حضور کے نسبت سے جو بھی چیز جس صحابی کو بھی ملی ہے وہ پہلے صحابی ہونا بھی کمال ہے، پھر وہ کمال کے اوپر کمال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ آپ کے پاس آئے ملنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کی کہ جی ہم پاس رہتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمہ وقت آپ کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر آپ بتائیں کہ ان کی آبرو جو ہے آنکھوں کے اوپر وہ کس انداز میں ہے۔ وہ صحابہ کرام صحابی جو ہیں وہ اس ضمن میں اس بات کے پر وہ تھوڑے سے جو ہے سوچنے لگے کہ ہم تو حضور علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، یہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں بتا دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک جو ہیں وہ دوروں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور جب قریب جائیں تو پھر ان میں وقفہ نظر آتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال ہیں؟ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم تو نہیں جانتے، بال ضرور ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی داڑھی مبارک میں 17 بال جو ہے وہ سفید ہے۔ یعنی یہ کمال اللہ تعالیٰ نے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دیا ہے، یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ ایک والدہ کیا انہوں نے اتنی عقیدت سے، اتنا محبت کے ساتھ والدہ کی خدمت کی ہے، اور اس والدہ کی خدمت پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کی خدمت کریں میرے بھائی۔ زندگی محدود ہے، والدین کی خدمت کریں گے، اگر زندہ والدین ہیں تو خدمت کریں، پھر دیکھیں کہ رزق میں خدا تعالیٰ کس طرح برکتیں عطا کرتا ہے۔ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے مزارات پہ جائیں، ان کو اصالِ ثواب کریں، ان کے مزارات کے اوپر جو ہے وہ پھول رکھیں، سبز ٹہنیاں رکھیں، ان کو سلام جا کر کریں، ان کے مزارات کو صاف کریں، ان کی قبر کو بوسہ دیں، تو اس میں ہی خدا تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہوا ہے۔ والدین جو ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کریم سب کے والدین کو جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔